الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ مفتی طارق مسعود صاحب جواب نہ دے سکے۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ طلاق ثلاثہ کا کہ ایک وقت کی جو 3 طلاق ہے یہ ایک ہوتی ہیں یا پھر 3 ہوتی ہیں۔ اس کے اوپر مفتی صاحب کے مختلف قسم کے دعویٰ جات تھے۔ کبھی مفتی صاحب نے کہا کہ اجماع ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر امت کا اجماع ہے، اس کا ہم نے جواب دیا۔ کبھی مفتی صاحب نے کہا کہ اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا تھا لہٰذا ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے، ویسا کیا تھا۔ کبھی مفتی صاحب نے یہ کہا کہ وہ جو 3 طلاق ایک ٹائم میں ایک ہوتی ہے وہ حدیث ضعیف ہے، اس کا ہم نے جواب دیا۔ تو کافی سارے لوگ جو تھے، بلکہ 2-3 دوست ایسے تھے کہ جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور ہمیں بتایا کہ مفتی صاحب کراچی سے تھے، انہوں نے بتایا کہ مفتی صاحب ہم نے آپ کا بیان سنا، بیان سننے کے بعد آپ کا یہ والا بیان جو آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کے جواب میں ریکارڈ کروایا، یہ ہم لے کے مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے ٹائم لیا اور ان کو ہم نے جا کے سنایا کہ مفتی صاحب آپ کے پاس کوئی جواب ہے کہ اس کی وضاحت اگر کوئی تسلی بخش ہے ہمیں دیں، نہیں تو ہمارے پاس اس کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، ہم اس بیان کے اوپر عمل کریں گے۔ تو مفتی صاحب نے ان کو کسی بھی طریقے سے ٹال مٹول کے بھگا دیا وہاں سے۔ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے بتایا کہ مفتی صاحب ایسا کچھ ہوا ہے۔ ہم ادھر گئے، مفتی صاحب سے ٹائم لیا، لیکن جب ہم نے آپ کا بیان چلا کے دکھایا، مفتی صاحب نے 1-2 منٹ جب سنا، اس کے بعد مفتی صاحب نے ہیلے بہانے کیے اور مسئلہ سمجھانے کے بجائے ہمیں ٹال مٹول کے وہاں سے بھگا دیا۔ اب الحمدللہ یہ جو بیان تھا، یہ بیان بہت سارے لوگوں نے سنا اور بہت سارے لوگوں نے یہ بیان سننے کے بعد اس بات کا عزم کیا ہے کہ ہم آج سے مسلک اہل حدیث کو قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے ایسے مفتی صاحب کے جو فالوور تھے، انہوں نے مفتی صاحب سے برات کا اعلان کیا، مسلک دیوبند سے یا مسلک بریلی سے برات کا اعلان کیا، اور واضح طور پہ یہ موقف اپناتے ہوئے کہ آپ کا جو موقف ہے اہل حدیث کا یہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، تو اس وجہ سے ہم آج سے مسلک حق، مسلک اہل حدیث کو قبول کرتے ہیں۔ آپ اپنی سکرین پہ میں آپ کو صرف ایک بھائی کا یا ایک ساتھی کا کمنٹ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ جو بھائی اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں پہلے سنی تھا لیکن اب سے میں الحمدللہ اہل حدیث ہوں، کیونکہ اہل حدیث قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں، قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، میں ہمیشہ یہی کہتا آ رہا ہوں کہ جو بھی شخص قرآن و سنت کے اوپر غور کرے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، انشاءاللہ وہ جو ہے نا حق کے راستے پہ ضرور آ جائے گا۔ اب ایسے لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ جو لوگ پہلے مسئلہ پوچھنے سے پہلے پوچھتے ہیں، ان لوگوں نے بالخصوص مفتی طارق مسعود صاحب یا ایسے کئی سارے حنفی مفتیوں نے ان کو ایک بات بتائی ہوئی ہے کہ طلاق کے مسئلے میں یا فلاں مسئلے میں آپ لوگوں نے اہل حدیث سے فتویٰ نہیں لینا، کبھی بھی اہل حدیث سے فتویٰ نہیں لینا، اہل حدیث سے مسئلہ نہیں پوچھنا، اہل حدیثوں کے پاس نہیں جانا۔ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے نا ان کو مسئلہ بتائیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں، ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا تو لوگ ان کی طرف جائیں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ چورن بیچنا شروع کر دیا کہ ہم سے فتویٰ لیں، ہمارے پاس آئیں، طلاق کا جب بھی کوئی مسئلہ ہو ہمارے پاس آئیں۔ اب بھی کئی سارے کیسز میرے سامنے اس طرح کے آتے ہیں کہ جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، بلکہ مجھے بتاتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم نے فلاں اپنے علاقے کے مفتی سے، مولوی سے ہم نے بات کی تو وہ کہتا ہے طلاق ہو گئی، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ ابھی بھی اس کے پاس چانس ہے، اس کی 1 طلاق ہوئی ہے، وہ کہتا ہے 3 ہوئی ہیں۔ تو میں ان سے اب مفتی صاحب کہتا ہے کہ آپ اہل حدیث مفتی سے کبھی بھی رابطہ نہ کریں، ان سے آپ فتویٰ نہیں لے سکتے۔ میں ان سے یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی آپ میری بات غور سے سنیں، آپ مجھ سے بھی فتویٰ لیں اور اس مولوی صاحب سے بھی فتویٰ لیں۔ اس مولوی صاحب سے فتویٰ لینے کے بعد آپ میرا فتویٰ بھی پڑھیں، ان کا فتویٰ بھی پڑھیں۔ میں قرآن سے اور حدیث سے آپ کو دلائل دوں گا، ان کے دلائل بھی پڑھیں کہ قرآن حدیث میں ہے، آپ کو ان کے دلائل سمجھ میں آتے ہیں یا میرے دلائل سمجھ میں آتے ہیں۔ آپ میرے دلائل کی بھی تحقیق کریں، ان کے دلائل کی بھی تحقیق کریں، آپ کو تب جا کے پتہ چلے گا کہ کس کی بات حق ہے اور یہ لوگ کیوں روکتے ہیں کہ اہل حدیث سے فتویٰ نہیں لینا۔ کتنے سارے گھر انہوں نے اجاڑ دیے ہیں، کتنے سارے یعنی لوگوں کی عزتیں لوٹی ہیں حلالہ کے نام کے اوپر، کتنی ساری ایسی مائیں بہنیں ہیں کہ جن کی حلالہ کے نام پہ انہوں نے ان کو حاملہ کیا ہے، پہلے شوہر سے جو ہے نا، پہلے شوہر کے حوالے سے انہوں نے اس کی زندگیاں خراب کی، بچیوں کی زندگیاں خراب کی۔ میرے پاس سارے کے سارے ثبوت موجود ہیں، بچیاں رابطہ کرتی ہیں، نوجوان رابطہ کرتے ہیں، شوہر رابطہ کرتے ہیں، بیویاں رابطہ کرتی ہیں، مائیں رابطہ کرتی ہیں کہ مفتی صاحب ہمارا یہ مسئلہ ہے، ان کو میں مسئلہ کلیئر کر کے دے رہا ہوں۔ الحمدللہ اب لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے۔
اب سے لوگ الحمدللہ مسلک حق اہل حدیث کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ کس کا تعلق کس مسلک سے ہے، آپ صرف اتنا کہنا شروع کر دیں بھی آپ اگر سچ بات کہہ رہے ہیں تو قرآن و سنت سے اس کے دلائل ہمیں دکھائیں، دلائل سے ہمیں مطمئن کریں۔ فرقے کا لیبل جو ہے یا فرقے کا برانڈ چیک کر کے آپ اس چیز کے اوپر تسلی کا اظہار نہ کیا کریں، تسلی یعنی اطمینان کا اظہار نہ کیا کریں، بلکہ آپ قرآن و سنت کے اوپر تسلی کا اطمینان رکھیں، یعنی قرآن و سنت کے دلائل دیکھیں۔ اگر آپ کو تسلی بخش رکھتے ہیں تو آپ دوسری طرف سے بھی دلائل دیکھیں کہ ان کے دلائل کس حد تک ہیں، جن کے دلائل جتنا زیادہ آپ کو واضح، جتنا آسان اور جتنا جو ہے نا آپ کو زیادہ جو اٹریکٹیو لگتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق لگتے ہیں، آپ ان دلائل کے اوپر عمل کریں۔ مفتی صاحب کے لیے ہم نے پیغام یہ دینا ہے کہ مفتی صاحب آپ نے کہا تھا کہ اہل حدیث زہر کا پیالہ پی لیں گے لیکن یہ کبھی بھی طلاق کے عنوان کے اوپر ہم سے بات نہیں کریں گے، تو مفتی صاحب آپ بات کرنے کے لیے نہیں آئے، لوگ آپ کے پاس آئے، آپ نے ان کو بھی مسئلہ نہیں سمجھایا، اب لوگ آپ سے باغی ہو چکے ہیں۔